यूँ समझें قیامت کا منظر تھا وہاں پہ رات کو، بالکل ایسے ہی شدید آگ اور تقریباً وہاں پہ اوپر جا کے دھماکے ہو جاتے تھے. جو 40% سے زیادہ جھلسے ہوئے لوگ تھے وہ ان میں سے ڈیتھ بعد میں بھی 12 لوگوں کی ہو چکی ہے. اب تعداد 20 تک پہنچ چکی ہے. گھر وغیرہ بھی تو ان کے سارے پھٹ گئے، ٹوٹ گئے ہوں گے، سارا نقصان بالکل ان کے سارے گھر وہاں پہ یوں سمجھیں کہ ٹوٹ گئے ہیں. ایک تو خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی صرف 8 کلو ہڈیاں بچ گئی تھیں، باقی مکمل طور پر جل گئی تھی. اتنا شدید دھماکہ تھا اور وہ تو پورے بستی میں یوں سمجھیں قیامت کا سماں تھا. بیسیکلی یہ ہے کیریج کمپنی والے ڈرائیور اور ان کا عملہ ملوث ہوتا ہے ان کاموں میں. باقاعدہ ایک ڈالا رکھا ہوا تھا، اس میں سلنڈر نصب تھے. وہ سلنڈر میں اپنے گیس کی ریفلنگ کرتا اور مختلف علاقوں میں ایجنسیوں پہ جا کے وہ سپلائی کرتا تھا. جو یہاں سے گاڑیاں گزرتی تھیں گیس یہ چوری کرتے تھے، عملہ ملوث تھا. پچھلا اگر ریکارڈ دیکھتے ہیں تو وہاں سے لے کے پل چناب سے لے کے پوری شاہراہ پہ سارے اس طرح کے گودام بنے ہوئے ہیں جہاں گاڑیاں آتی تھیں، چوری ہوتی تھی، گیس آئل سب کچھ. بندے پکڑ لیے، پیسے لے کے چھوڑ دیے. جس طرح پچھلے دنوں میں پتہ چلا کہ یہ مختلف پٹرول پمپوں میں چھاپہ مار رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا جی ایرانی تیل کے لیے پکڑے ہیں، پھر چھوڑ دیے ہیں. باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو ابھی تک کوئی امدادی چیک نہیں دیے گئے. جب ملزمان یہ سوچیں گے کہ کارروائی نہیں ہوتی تو ان کے حوصلہ افزائی ہوگی، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان. آج کی نئی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ملتان کے کچھ اور کرائمز کے اوپر اور کچھ حادثات کے اوپر جو پچھلے دنوں میں واقع رونما ہوئے ملتان کے اندر. اور خصوصی طور پہ ہم ڈسکس کریں گے ملتان کے حامد پر کلورا کے اندر جو گیس باؤزر بلاسٹ ہوا تھا اس کے کیا وجوہات تھے، کیا پس منظر تھا اور آج اب تک اس کی کیا اپڈیٹس ہیں. اس وجہ سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حفیظ اللہ بھنگو صاحب جو سینئر کرائم رپورٹرز ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. چند دن پہلے حامد پر کلورا کے ملتان کے علاقے کے اندر گیس باؤزر بلاسٹ ہوا، ایک بڑا دھماکہ تھا جس کی وجہ سے بڑا نقصان بھی ہوا ہے، کافی لوگ جہاں بک بھی ہو چکے ہیں. آج کی اپڈیٹ کے مطابق 20 لوگ جہاں بک ہو چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں وجوہات کیا تھیں، پس منظر کیا تھا، کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی یہ گیس چوری کا یہ کر رہے تھے، گیس چوری ایک باؤزر سے. تو اس دوران گیس لیکیج کا واقعہ ہوتا ہے. بتاتے ہیں جی وہ بڑا ڈھکن کھل گیا وہاں پہ اس کا جو باؤزر کا تھا، تو یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. اچھا، چوری کر رہے تھے، گیس چوری کر رہے تھے. بیسیکلی یہ ہے کیریج کمپنی والے ڈرائیور اور ان کا عملہ ملوث ہوتا ہے ان کاموں میں. تو جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ کمپنی ہے کیریج کمپنی، تو رحمت کیریج کمپنی. اس کا جو مین ڈرائیور تھا فیاض اور عملے کا دوسرا ایک عارف تھا، وہ گیس بیچ رہے تھے ایک ریاض نامی بندے کو. صحیح ہے. ریاض چدڑ وہاں کا ایک ہے، یعقوب چدڑ مقامی ہے، وہ مقامی ہے. یعقوب چدڑ نام کا بندہ جو یہ ان سے تیل اور گیس لیتا تھا، ٹھیک ہے، اور آگے سپلائی کرتا تھا. اس نے باقاعدہ ایک ڈالا رکھا ہوا تھا، اس میں سلنڈر نصب تھے. وہ سلنڈر میں اپنے گیس کی ریفلنگ کرتا اور مختلف علاقوں میں ایجنسیوں پہ جا کے وہ سپلائی کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس دوران یہ یعقوب چدڑ، عارف اور جو ہے فیاض ڈرائیور کیریج کمپنی والا، یہ اس کو بیچ رہے تھے گیس. یہ جیسے ریفلنگ ہوتی ہے یہ بڑا ڈھکن کھلتا ہے وہ باؤزر کا، تو اس کی وہ کنٹرول نہیں ہوتی ان سے. انہوں نے ٹرائی کی، اس کے بعد یہ خود تو چلے گئے فیملی سمیت، یہ وہاں سے بھاگ گئے. ٹوٹل جتنے ملزمان ملوث تھے اس میں مقدمہ دیا تھانہ مظفر آباد میں. تو یہ خود تو چلے گئے، اپنی فیملی بھی لے کے چلا گیا. یعقوب چدڑ کا بیسیکلی گھر بھی اس کے ساتھ ہے جہاں وقوع ہوا ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جو زمین تھی جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اسی کی ہے. بالکل اسی کی ہے. وہاں پہ اس نے یہ بنایا ہوا ہے اپنی آئل ایجنسی اور گیس ریفلنگ کا صرف وہاں سسٹم بنا ہوا ہے. گیس یہ آگے سپلائی کرتا ہے، چوری شدہ گیس. اچھا، تو وہاں پہ یہ خود تو بھاگ گئے، لیکن انہوں نے نہ کسی کو پورے علاقے میں کسی کو انفارم کیا. تو یہ تقریباً کہتے ہیں کہ 8 بجے کا وقوع ہے پولیس کے مطابق. 8 بجے ان سے گیس کو وہ جو لیکیج شروع ہوئی ہے، اس کے بعد یہ چلے گئے وہاں سے. تو یہ جو دھماکہ ہے 12:30 بجے جا کے اس کو وہ زہر پوری پھیل گئی تھی اوپر فضا میں بھی، اور وہ نیچے لیکیج بھی جاری تھی. تو وہ دھماکے کی شکل اختیار کر گئی. آگ پورے بستی میں، جو حامد پور بستی ہے فاٹ ٹاؤن کے ساتھ ہے وہ، تو وہاں پہ یہ یوں سمجھیں قیامت کا منظر تھا وہاں پہ رات کو. بالکل ایسے ہی شدید آگ اور تقریباً وہاں پہ اوپر جا کے دھماکے ہو جاتے تھے. فضا میں جیسے گیس جاتی تھی تو وہاں پہ دھماکے ہوتے تھے. 6-7 دھماکے سنے گئے ہیں پورے آدھے شہر میں. یوں سمجھے دھماکے لوگوں نے، اہل علاقہ نے سنے ہیں، رہائشیوں نے سنے ہیں. تو وہاں پہ
ہر چیز جل گئی بیچاروں کے دھماکوں سے، گھر گر گئے. تو وہاں پہ 40 سے 42 لوگ متاثر ہوئے. موقع پہ جو 6 افراد کی انہوں نے تصدیق کی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. رات کو مزید 2 افراد کی ڈیتھ ہو گئی. 8 لوگوں کے جنازے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں بعد میں. تو جو 40% سے زیادہ جھلسے ہوئے لوگ تھے وہ ان میں سے ڈیتھ بعد میں بھی 12 لوگوں کی ہو چکی ہے. اب تعداد 20 تک پہنچ چکی ہے. گھر وغیرہ بھی تو ان کے سارے پھٹ گئے، ٹوٹ گئے ہوں گے، سارا نقصان. بالکل ان کے سارے گھر وہاں پہ یوں سمجھیں کہ ٹوٹ گئے ہیں. آپ گلی میں گزرے تو صرف آپ کو اینٹیں ہی نظر آتی ہیں. کافی تباہی ہوئی ہے. جانور ان کے جل گئے، کوئی ڈیتھ ہو گئی جانوروں کی. اور باقی جو لوگ، ایک تو خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی صرف 8 کلو ہڈیاں بچ گئی تھیں، باقی مکمل طور پر جل گئی تھی. اتنا شدید دھماکہ، اتنا شدید دھماکہ تھا. اور وہ تو پورے بستی میں سمجھے قیامت کا سماں تھا، قیامت کا منظر تھا جی. تو نشتر میں جو مریض لے گئے تھے ان میں سے 12 کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب تعداد 20 ہو چکی ہے جہاں بھاگ ہونے والوں کی. 4 بندے ڈسچارج ہو گئے ہیں وہاں پہ. کل اعظم نامی ایک جو وہاں کا رہائشی تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی بیوی اور بیٹے کو ڈسچارج کیا گیا ہے. تو اس طرح باقی مریض جو اس ٹائم نشتر میں 16 موجود ہیں جن کا علاج جاری ہے. موجود ہیں جی نشتر کے 5 یونٹ. جی اس ٹائم وہ نشتر میں. باقی پولیس نے 5 بندے گرفتار کیے ہوئے ہیں. ان میں کون ہے؟ جو ڈرائیور ہے فیاض کیریج کمپنی کا، رحمت کیریج کمپنی، اور اس کا ہیلپر ہے عارف. اچھا. جو مین گیس کا وہ جو خرید کرتا تھا ان سے، چوری میں ملوث تھا، یعقوب چدھڑ، اس کی تال گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی. یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس ٹیمیں چھاپے مار رہی ہیں دور دراز کے علاقوں جہاں وہ فرار ہوا ہے. لوگ بھی وہاں کے جو رہائشی مکین تھے نا، وہ بھی چیخ یہی بتا رہے کہ یعقوب چدھڑ جو نامی شخص ہے نا، یہ مین جو ہے نا بالکل مین بالکل. وہ زمین بھی اسی کی، اس نے زمین اس کی، وہ گیراج جو ہے وہاں پہ بنا ہوا ایجنسی اسی کی ہے، 7 گھر ہے اس کا. وہاں جو باؤزر اسی کی جگہ میں تھا جہاں سے چوری کی جا رہی تھی. صحیح. تو بالکل مین ملزم وہی ہے. اچھا، تو اب تو یہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ ایک ایکسیڈنٹلی سارا کچھ تھا. اس سے پیچھے تو انہوں نے بڑے وارداتیں کی ہوں گی، بڑا اس سے گیس اور یہ چیزیں لیک کر کے، چوری کر کے، اور اس طرح سے یہ بڑا انہوں نے سسٹم چلایا ہوگا اپنا. یہ پہلا وقوع نہیں ہے. یہاں سے یہ بتایا گیا ہے پولیس کے مطابق، اور سول ڈیفنس کا عملہ جو اس کی زیر اصل تو لاغرضی اس کی تھی، ان کی وجہ سے یہ سارا کام چل رہا تھا. تو یہ عرصہ دراز ہو گیا تھا. جو یہاں سے گاڑیاں گزرتی تھیں، گیس یہ چوری کرتے تھے، عملہ ملوث تھا. تو یہ اس نے تو باقاعدہ ایک سسٹم چلایا ہوا تھا. جس طرح اس نے ڈالا رکھا ہوا ہے، ڈالا وہاں پہ وہ بھی جل چکا ہے، دیکھا گیا ہے، سلنڈروں سمیت وہاں موجود ہے. تو اس نے صرف اس لیے رکھا ہوا تھا وہاں سے ریفلنگ کر کے گیس سلنڈر بھر کے آگے ایجنسیوں پہ سپلائی کرنا. اچھا، تو کیا سمجھتے ہیں اتنا بڑا اگر واردات کرنا اور لمبے عرصے تک اس طرح کا کام کرنا، اور وہ بھی اتنی بڑی آبادی کے بیچ میں، اس کے اندر کوئی اور طاقتیں انوالو ہیں؟ کوئی مطلب ہم بات کریں تو کوئی ادارے کہیں سے، یا کوئی ایسے شخصیات جو پیچھے سے بیک بون ان کو سپورٹ کر رہے ہوں؟ بیسیکلی یہ سول ڈیفنس محکمہ ہمارا جو اس طرح کی کرتا ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے یہاں پہ راؤ طارق، تو ان کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے. اچھا. تو باقی انکوائری بھی جاری ہے. ایک اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر بنائی گئی تھی. وہ بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ اصل محرکات کیا ہیں. 5 بندے گرفتار ہیں، باقی ملزم نہیں پکڑے جا رہے. اس کو پولیس نے پکڑنا ہے. جو مین کیریج کمپنی والا جو مالک ہے اس کے پیچھے بھی پولیس لگی ہے. جو گیس خرید کر رہا تھا یعقوب چدھڑ، مین ملزم جو مرکزی کردار ہے اس وقوعے کا، اس کے لیے بھی پولیس چھاپے مار رہی ہے. دیکھیں کب کامیابی ملتی ہے. پچھلا اگر ریکارڈ دیکھتے ہیں تو وہاں سے لے کے پل چناب سے لے کے پوری شاہراہ پہ سارے اس طرح کے گودام بنے ہوئے ہیں جہاں گاڑیاں آتی تھیں، چوری ہوتی تھی، گیس، آئل، سب کچھ. باقی جو اشیاء ہیں بتایا گیا کہ وہاں پہ ایسے گودام بنائے گئے ہیں، گاڑی اندر جاتی ہے، عملہ پیسے لیتا ہے اور اس میں سے مٹیریل چوری کر لیا جاتا ہے، پھر گاڑی روانہ ہو جاتی ہے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ کمپنی کو نہیں پتہ لگتا کہ کتنی ہم نے پہلے سے بھیجی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں لیٹر یا ہزاروں کارٹن یا اس میں کروڑوں روپے کا سامان ایک اس پہ ہوتا ہے کنٹینر پہ. اچھا. تو اس میں سے یہ عملہ جو ملوث ہوتا ہے، جو چند یوں سمجھیں ٹکوں کی خاطر اپنے لالچ کے لیے یہ وہ رسک لے لیتا ہے جی اب
सेल करके बाकी आगे लेके चले जाते हैं। इसके साथ बताया गया वहाँ कि पे- 6 से 700 किलो उसमें से एक कंटेनर से ये फरोख्त कर देते हैं। अच्छा, और भी मालूमात हमारे ज़राए के मुताबिक मिली है कि वहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि उसके साथ साथ और भी इन्होंने छोटे छोटे गोदाम बनाए हुए हैं, और वहाँ पे जो इस तरह स्मगलिंग की या इस तरह की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं या इसके अंदर पेट्रोल और डीजल वगैरह है, उसका भी सबब बन सकते हैं इससे बड़े धमाके का। जी मैंने बताया कि वहाँ पे ये जो इलाका पूरा है, बेल्ट है, वो ईरानी के तेल के हिसाब से उनकी स्मगलिंग और उसके हवाले से मशहूर है। गैस चोरी, आयल चोरी के हवाले से मशहूर है। वहाँ पे ये टोटल इलाका है, वहाँ पे ये काम जारी है अरसा दराज से। अच्छा, तो हुकूमत की तरफ से इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, कोई इमदादी कार्रवाइयाँ या कोई और ऐलान भी हुआ था कि 20 लाख रुपए देंगे जो जहाँ बहक हो चुके हैं, 5 लाख ज़ख्मियों को, और जो ज़ख्मी पहले मौजूद थे वो अब कुछ डेड भी हो गए हैं, फिर क्या चीज़ें अमल में लाएगी? जो इब्तदाई तौर में बंदे हुए थे, इब्तदाई तौर पे जो एक्सपायर हुए थे, उसको दिया गया था उनको लोगों को इमदादी चेक वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। तो उसके बाद बाकी जो लोग रह गए हैं उनको अभी तक कोई इमदादी चेक नहीं दिए गए। वज़ीर आला की हिदायत पर एक मिनिस्टर आए थे सलमान रफ़ीक साहब, तो उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जिनके घर गिर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, उनको घर बना के देंगे, वज़ीर आला ने कहा है। तो उसका वो तखमीना लगाएं। मौजूदा इंतज़ामिया कमिश्नर मुल्तान, DC मुल्तान वहाँ मौजूद थे, उनको भी कहा गया कि आप तखमीना लगाएं कितना नुकसान है इनका, ताकि इनकी कंस्ट्रक्शन की जा सके। तो अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। वहाँ पे घर जो गिरे थे, जो उन तबाह लोगों के बर्बाद तो हो गए। रात को पहनने के कपड़े ही नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं, सब कुछ जल चुका है। और एक वहाँ पे हमने सर्वे किया तो वहाँ पे एक घर के अंदर 8 लोगों बच्चों का जहेज का सामान पड़ा था, वो भी सारा जल गया। जी बिल्कुल, वहाँ पे जो सामान जल गया था, तबाह बर्बाद हुआ था, उस पे जो ऐलान किया गया था अमल दरामद ताहाल नहीं हुआ। जी, इलाका मकीन अब यही कह रहे हैं कि हमारे जो ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, हमें वो इमदाद नहीं दी गई। तो फ्यूचर इस तरह के जो मामलात हैं, इससे कंट्रोल करने के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया जा रहा है, कोई कानून नाफिज करने इदारों की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से? देखें, ये हमारी हुकूमत का अलमिया है कि जब कोई वाक़या होता है तो उस टाइम चंद दिन ये हरकत में आते हैं, ऐसे ही है। पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। पुलिस का काम यूँ समझें कि अगर ऊपर से आर्डर आया तो आपने 2 बंदों को पकड़ना है, ये 10 बंदों को पकड़ लेते हैं। हादसे के बाद ही ये चीज़ें बाकी आती हैं लोगों सामने। वहाँ पे रिश्वत का बाजार भी गर्म हो जाता है। बंदा पकड़ लिए, पैसे लेके छोड़ दिए। जिस तरह पिछले दिनों में पता चला कि वे मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों में छापा मार रहे हैं, बाद में पता चला जी ईरानी तेल के लिए पकड़े हैं, फिर छोड़ दिए हैं। फिर ये यूँ समझे पकड़ धकड़ मुख्तलिफ थानों में जारी है। गैस की रिफिलिंग पे वो कर रहे हैं जी, गैस की रिफिलिंग चाहिए चंद दिन के लिए, महज चंद दिन बाद फिर सूरत हाल यूँ की तूँ होगी। जैसे कोई चोरी हो रही है, जैसे कोई गैर कानूनी रिफिलिंग हो रही है, गैरेज कंपनियां क्या कर रही हैं वहाँ पे, किस तरह लोगों के साथ, इंसानी जानों के साथ खेल रही है, ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि अब तहकीकात भी हो रही, कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है और मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हैं कुछ, क्या समझते हैं किस हद तक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है, किस हद तक उम्मीद है कि लोगों को जिनके नुकसान हुए उनके पूरे हो सकते हैं? देखें जी, जिस तरह मामला हाईलाइट हुआ है, 20 जानें जा चुकी हैं इस टाइम, और बाकी जो 16 इस टाइम निस्तर में ज़ेर इलाज हैं, उनमें से भी 10 की हालत क्रिटिकल बताई गई है। तो देखें, इतने बड़े साने के बावजूद भी अगर हुकूमत हरकत में नहीं आती, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो दोबारा कोई इस तरह का वाक़या, इससे भी बड़ा वाक़या पेश आ सकता है। ज़ाहिर जब मुल्ज़मान ये सोचेंगे कि कार्रवाई नहीं होती तो उनके हौसला अफजाई होगी, उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरा तो ख्याल है कि इसमें हुकूमत को ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर आला को ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए ये एक्शन कराना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह का वाक़या पेश ना आए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह साहब आपके वक्त का। और जी नाज़रीन, जैसा कि हमने भी पूरी कवरेज आपको दिखाई हामिदपुर कनौरा के अंदर किस तरह से नुकसानात हुए, और हफीज़ुल्लाह साहब भी यही बता रहे थे कार्रवाई तो अमल में लाई जा चुकी है, मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हैं। जिन लोगों का नुकसान हुआ है हुकूमत उनको पूरा करे, और जिस तरह के ऐलान हुए हैं, जो बातें किए गए, वादे किए गए, उनको पूरा करें। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।